آپ کو مجھے پہچانتے ہیں، جوانی سے پہچانتے ہیں، 12 سال ہوئے یہاں سے گئے ہوئے اس محلے سے۔ غور کیجیے گا کہ اب عقل کہاں سے آئی؟ عقل کا جوہر جو ہے وہ اللہ قرآن مجید میں پورے ٹاپکس ایک لفظ میں آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے دگنا تگنا استعمال ہوا ہے، یا عقل سے متعلق یا خود لفظ عقل۔ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں، تو میں تو سب بڑھ رہی طبیعت شکر ہوگا کہ میں اس لیے اتار رہا ہوں، مسائب رونے نہ لگے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تھوڑا سا ہنسا ہنسا کے اٹھا بھی رہا ہو کہ رچ ٹاپک ہے تو بات اب تک پہنچ بھی جائے، ہے نا؟ تو اب غور کیا آپ نے کہ اب آدمی جو ہے وہ قرآن مجید میں لفظ عقل سے متعلق، لفظ عقل خود افلا تعقلون، بالکل فیئر، افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، کتنی مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد عقل سے ہی متعلق افلا تشعرون، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، کتنی مرتبہ استعمال ہوا۔ عقل کا دو لفظ دیکھا آپ نے، افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ سب لفظ ملائیے تو سب سے زیادہ یہی الفاظ استعمال ہوئے۔ تو ہمارا مذہب مذہب عقل ہے۔ تو کیا اس کے بعد ایک لفظ استعمال، یہی دعا کی کہ یہ نماز میں بھی کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اولو الالباب میں قرار دے۔ لب معنی ہوتا ہے جن کے پاس گودا ہو، یہ بھی لفظ عقل سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی لفظ عقل سے متعلق ہے۔ اب میری تقریر ایک طرف اور موڑ لئیے، چھوٹا سا موڑ لے لئیے، میرے جی پی ایس میں خطابت کے چھوٹا سا موڑ لے لئیے۔ آزاداری کے خلاف جو نعرے آج کل چل رہے ہیں نا، ذوالجناح کے خلاف، اس کے خلاف، اسے میں تو بھائی اس عقیدے کا قائل ہوں کہ میں اپنے امامے کو ذوالجناح کے قدموں پر رگڑ کے اس کے کھر کو صاف کرتا ہوں، اس لیے خدا مجھے عزت دیتا ہے۔ کل ذوالجناح کے مخالف میں کہتا ہوں نا، میں نے علی سے پڑھا تھا، پڑھتا رہتا ہوں، بلکہ میرے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ ذوالجناح کو عربی میں کہتے ہیں فرس۔ کیا کہتے ہیں؟ فرس سنا ہے نا؟ فرس اس لیے کہتے ہیں کہ فراست کے معنی ہوتے ہیں ذہانت، ذہانت کے فراست، اسی سے فرس کہتے ہیں عربوں سے، چونکہ اس کے عقل ہوتی ہے، مالک کو پہچانتا ہے۔ آخر میں یہ نوبت آتی ہے لگام کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاتھ یوں کریے دائیں مڑتا ہے، یوں کریے بائیں مڑتا ہے، یوں کریے سیدھے چلا جاتا ہے، ایڑ لگائیے ایڑی سے ایڑی لگا دی سیدھے دوڑ گیا، اس لیے اسے فرس کہتے ہیں کہ اس کی عقل ہوتی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ گدھوں کے دماغ میں گھوڑے کی بات نہیں آ سکتی۔ صلوات بھیجیں محمد علی ہاتھوں کے پیچھے پڑے ہیں، مولوی ہاتھوں کے پیچھے پڑے ہیں ذوالجناح کے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک سیکنڈ انشاءاللہ اتنی مقدس رات کا برباد نہیں کرنا ہے۔ اللہ سب کو آئندہ سال اور شان و شوکت سے عزاداری انشاءاللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو اس میں ایک نعرہ یہ بھی ہے، ایک مجلس میں کیا کیا بتاؤں، پتہ نہیں گزر گئے۔ ایک نعرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ماتم کرتے ہیں، جب جلوس اٹھاتے ہیں، ذوالجناح اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، جو بھی اٹھاتے ہیں، وقت کم ہے تو سب آپ جو رسوم اعضاء انجام دیتے ہیں، یہ رسوم اس کو کہنے لگے رسم پرست۔ مطلب کچھ لوگوں کا عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ علم پر سے پورا سمیٹ، علم پر سے پٹکا اتارو، پنجا اتارو، ڈنڈا لو، امریکہ پہ مارنا شروع کر دو، بس یہی مقصد ہے ان کے پورا کے پورا۔ یہ جو گروپ ہے یہ نہ مراجع کا ہے نہ عزاداری کا ہے، مراجع کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گروپ جو ڈنڈا لو دوڑ پڑو فوراً، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ کا نہیں ہے، وہ گروپ کیا ہے، وہ الگ ہے۔ وہ گروپ بھائی تخلیق کا مطلب ہوتا ہے عقل کا بیدار ہونا، تخلیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اونٹ اونٹنے کی تمیز نہ رہ جائے۔ مراجع بہت بڑی چیز ہے، ان پر ہماری سب کچھ قربان ہے، ان کے ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، لیکن جو ان کے آدمی نیچے ہیں انہوں نے مرجعیت کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اونٹ اور اونٹنے کی تمیز نہ رہ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد علی۔ چلیے، اس لیے کہ اس رات میں نے یہ سب باتیں میں اب اس کے اندر بات جو آئی تھی عقل کی بات، کہتے ہیں جوش سے کام نہ لیجیے، عقل سے کام لیجیے۔ عزاداری کے مخالفت میں ایک نعرہ، یہ بات میری پہنچ رہی ہے نا کہ جوش سے نہیں کام ہوتا، ہوش سے کام ہوتا ہے۔ سنتے ہیں نا یہ نعرے عزاداری، اب تو ہر آدمی ٹیلی فون لیے رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عقل سے کام لیجیے۔ آدمی کب جوش میں آتا ہے، کب ہوش میں ہوتا ہے؟ پانی پلا دینا یار، لیکن اس کا مین چیز پڑھنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔
بدل کے پوچھ لینا, رہتا بھی جوش. آپ جوش میں آپ لوگ رہتے ہیں, جوش میں رہتے ہیں آزادار. جوش سے کام لیجیے, ہوش سے کام لیجیے. ہم نے کہا کہ آپ ہوش سے کام لیجیے, وہاں نہ کیجیے جب تک بات واضح نہ کر لوں, صرف جملے پر نہیں بات ہے. ہم نے کہا آپ ہوش سے کام لیجیے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں آپ بات سمجھا دیں. پھر دوسرا موضوع, 3 باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے, اور جو میں نے امام کی حدیث پڑھی ہے وہی مین میرا موضوع ہے. اب آپ امیگریشن میں جاتے ہیں, اپنا ایس ایس بنانے جاتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس اسکول میں جاتے ہیں نا. وہاں کام کمپیوٹر سے ہوتا ہے نا, پہلے قلم سے کمپیوٹر سے ہوتا ہے نا. لوگ سینٹر میں معذرت کمپیوٹر سے ہوتا ہے. جب وہ کمپیوٹر والا بات کرتا ہے, آپ کا لائسنس بناتا ہے, آپ سے بات کرتا ہے, تو دیکھتا ہے آپ کی طرف, انگلی اس کی کمپیوٹر کے اوپر ہوتی ہے, نیچے ہوتا ہے. بالکل آسان زمانہ, کٹ 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 کیے جا رہا ہے, کٹ 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 آواز آ رہی ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, بات کر رہا ہے, کٹ کٹ کے انگلی چل رہی ہے اس کی, کبھی یہ انگلی, کبھی یہ انگلی, کبھی یہ انگلی. تو آپ اسے ٹوکتے ہیں کبھی کہ جوش سے کام نہ لو, ہوش سے کام لو. توجہ کیجیے گا اگر نہ سمجھا پاؤں. جوش سے کبھی کہتے ہیں ارے بھائی, اس لیے کہ دیکھیے میرے نام میں ایک ایسا ہے, حسینی ہمارا خاندانی نام ہے, بچوں کا نام ہے ڈبل ایس ہے. کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے, اگر ڈبل ایس کسی نے دے دیا تو پوچھ لیتا ہے کہ اس میں ڈبل ایس کیوں ہے. تو اگر ایک لفظ کی بھی غلطی ہو گئی کمپیوٹر پہ, دیکھ رہا ہے آپ کو امیگریشن کے اوپر. ہمارے امیگریشن والے بیٹھے بیچارے, ان کا احسان بھی ہے میرے اوپر. ایک مرتبہ انہوں نے میں ٹکٹ پکٹ بنایا تھا وہاں, صلوات علی محمد پر. 3 دن میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی, 3 دن. انہوں نے راستہ بدل کے بنایا تھا, ایک صلوات آپ کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا. توجہ کرائے گا. آپ نے کبھی ٹوکا؟ ابھی آپ نے کمپیوٹر والے کو ٹوکا نہیں؟ ٹوکا نا, وہ انگلی ادھر ہلا رہا, کٹ 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 اتنی تیز کہ سمجھ میں نہ آئے. تو آپ نہیں کہتے جوش میں ہو, لیکن وہی کمپیوٹر پہ جو بیٹھا ہوا ہے, جب وہ کمپیوٹر سیکھ رہا تھا تب اس کی انگلیاں ایسے نہیں چل رہی تھی. تب کیسے لکھنا ہوا؟ اب اگر اس کو لکھنا ہوا, مثلاً مثال کے طور پر اگر اس کو لکھنا ہوا میرا نام حسینی, تو جب اس کو سکھا رہا تھا ٹیچر کمپیوٹر, تو اس وقت کہتا تھا بھائی ایچ لکھو, اس نے لکھا, ایسے دیکھا ایچ لکھا, ابھی سیکھ رہا ہے کمپیوٹر. اس کے بعد کہا یو لکھو, اس نے یو لکھا. اس نے کہا ایس لکھو, اس نے مارا, اس کے بدلے زیڈ دب گیا, زی دب گیا, ٹی دب گیا. ارے اسے مٹاؤ, اسے نہیں لکھا, حسین لکھنا اس کے اوپر. اس نے پھر مٹایا, پھر ایس لکھا. ایک جتنی دیر میں اس نے حسین لکھنا تھا یا حسینی لکھنا تھا, اتنی دیر میں وہ کتنے جملے لکھ رہا ہے آپ کے, جب آپ ڈرائیونگ لائسنس میں گئے. کیوں؟ آپ اس لیے تیز لکھ رہا ہے کہ وہ عقل کے پورے پروسیجر کو پہلے ٹیچر سے طے کر چکا ہے, اس لیے اب اس سے انگلیاں غلطی نہیں کرتی. یہ نہ سمجھو کہ ہم زنجیر لگائیں, خما لگائیں, ماتم کریں, ہم بے ہوش ہو کے کر رہے ہیں. ہم نے عقل و شعور سے سمجھ بوجھ کے حسین کو مانا ہے, سارے پروسیجر طے کر چکے ہیں, تب ہمارے ہاتھ ماتم کے لیے جوش میں اٹھ رہے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد علی. بہت اچھی دلیل ہے, کیا بات ہے, ہو گئی. سبحان اللہ مولانا, ماشاء اللہ. اب دوسرا پروسیجر سنیے. یہ حدیث بڑی متنازعہ بنی ہے آج کل کہ جی امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں, بہت توجہ سے, مدینے سے. روز سنتے ہیں نا, وہ انٹرنیٹ پہ آج کا اختلاف چل بھی رہا ہے اس میں کہ انما, آپ بولیں گے تھوڑی دیر کے لیے, خرج تو میں نکل رہا ہوں. کہاں سے نکل رہا ہوں؟ مدینہ منورہ سے. یہاں بات کریں ذرا, آپ لوگوں سے بات بھی نہیں ہو پاتی, ادھر آنا نہیں ہوتا. طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں ابراہیم صاحب کے آگے بیٹھتا تو چائے پیتا تب آتا, لیکن طبیعت کی وجہ سے بھی کتنا ملس ہو جائے. تو اب مجھے کیا پڑھنا ہے اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے اتنا علم خدا نے دیا ہے, 24 سال پڑھا ہے. تو ہاں, کیسے مجھے کم وقت میں زیادہ میسج دینا ہے, کن سہل الفاظ میں, اس میں مجھے سوچنا پڑتا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ امام نے کیا فرمایا, انما, بس, اور انما عبداللہ والا انما ہے, بس اور بس میں نکل رہا ہوں. سنیے ہے نا, کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ امام نے امر بالمعروف نہی عنہ کہاں کیا تھا, چل رہا نہیں تنازع. چلیے چھوڑی, ایک سانس بڑی قیمتی ہے, اور اب میری ایج بھی اتنی آ گئی, تو غور کیجیے. میں نکل رہا ہوں, ہے نا, لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جدی, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. فکر عقل ہے نا,
والآمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ میں معروف کا حکم دوں اور منکر سے منع کروں، ہے نا؟ بات صاف ہو گئی؟ تو پہلے تو یہ سمجھیے، میں آپ کو یہ ابھی ثابت کروں گا، امر بالمعروف کہہ رہے ہیں، کہاں امر بالمعروف کیا ہے نا؟ امر بالمعروف سے مراد امامت ہے، امام حسین خود ہیں، امامت ہے اس سے مراد، قرآن سے دلیل آئی، اور نہی عن المنکر سے یزید سے ہٹانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے کہاں؟ اسی لیے امام نے اذان کی، چوتھے امام نے کہاں کیا؟ اذان کی تعریف نہیں کی کیونکہ یزید کی اذان تھی، لیکن جب سرکار کا نام آیا اور آپ گئے ممبر پر تو کیا کہا؟ تیرے جد تھے کہ میرے جد تھے۔ تو کربلا سے لے کے وہاں تک بہت توجہ کیجیے گا، وہاں تک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہیں پر دنیا ہل گئی، پوری کائنات کو سکتے میں آنا چاہیے۔ پہلا لفظ بہت ہی بھاری ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجتو، اب میں نکل رہا ہوں۔ اما امام حسین کا یہ کہہ دینا کہ میں نکل رہا ہوں، پوری کائنات حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ امام کرنے کیا والے ہیں۔ یہ میں بہت قیمتی ہے، یہ میں آئی ایم، میں نکل رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ، معمولی بات ہے۔ یہی پر رک جاؤ پہلے کہ امام کی میں کیا ہے، میں کیا ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں کہتے، میں کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ایگو، ایگو کہتے ہیں نا، اور یہ بہت بری مانی جاتی ہے۔ ایگو برا ہے، آپ لوگ اگر ایگو سب لیے بیٹھے ہیں، ایگو خالی ایگو کی برائی کرتے ہیں، ہاں سب لیے ایگو بیٹھے ہیں، خالی ایگو کی برائی کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ امام نے کیا کہا؟ میں نکل رہا ہوں۔ دیکھ، کچھ میں بہت ہی بری چیز ہے، میں، اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی آگے آئے گا۔ دنیا کے ہر مذہب میں بری چیز ہے، کوئی شیعوں میں تو نہیں ہے نا، کوئی مسلمانوں میں، سب میں بری چیز ہے کہ میں، ایگو بری چیز ہے، بے شک بری چیز ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چونکہ وہ بری نہیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتنی بری ہیں کہ نہ اللہ کرے گا نہ آپ کریں گے، بالکل کلیئر کر کے، نہ ہو تو نیچے پوچھ۔ کچھ چیزیں اس لیے بری ہیں کہ وہ اللہ کے لیے زیب دیتی ہیں، اچھی ہیں، آپ کے اوپر نہیں زیب دیتی۔ میں بات کلیئر نہیں ہوئی؟ بات بالکل فیئر کرو، بہت سوچنا پڑتا ہے سردار کہ کیسے پہنچائیں بات۔ مثال کے طور پر تکبر، تکبر اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ انسان کے لیے بھی 3 جگہ کہا گیا کہ تکبر کرے۔ جب میدان جنگ میں اترے تو کہا گیا ہلکا سا تکبر ہونا چاہیے، حدیث ہے، انسان کے لیے بھی ہے۔ عورت کے مزاج میں ہلکا سا تکبر ہو تاکہ اپنی عفت کو بچا سکے، یہ حدیث ہے۔ اور جو تکبر کرے اس کے مقابلے میں تکبر کرنا عبادت ہے، یہ حدیث کی فکر ہے۔ 3 جگہ تکبر انسان کے لیے بھی صحیح ہے، لیکن ایک حد تک۔ لیکن تکبر مانے اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا۔ اللہ کے لیے زیب دیتا ہے، میں کی بات چل رہی ہے، امام نے فرمایا، میں ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے۔ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اپنے کو بڑا سمجھنے والے۔ کوئی بتا سکتا نیچے سے؟ یا کوئی بولا؟ یا متکبر ہو، یا ہاں بولی کوئی بات نہیں، یا متکبر ہو، تو بڑا ہے تو ہے بڑی چیز بری، اپنے کو بڑا سمجھنا اس لیے بری ہے کہ اللہ کے لیے اچھی ہے، آپ کے لیے بری ہے۔ اسی طریقے سے سنیے گا، آپ مواد یاد کر رہا ہے کہ اسی طریقے سے جب امام کہتا ہے کہ میں، تو ہماری میں جو ہے، ہمارے لیے میں جو ہے وہ قابل مذمت ہے، بری ہے۔ امام کی میں جو ہوتی ہے وہ عین مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام کی میں جو ہوتی ہے وہ عین مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ میں بالکل واضح کروں گا قرآن سے، امام کی میں ترجمان ہوتی ہے اس میں کا کہ جس میں کو قرآن میں کہا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے کوثر عطا کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،